اپنی ریاست آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع کے ذمہ داران ہمارے اسٹیج پر تشریف لائے، ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اب تشریف لاتے ہیں مختصر وقت کے لیے حافظ ارسلان صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں، مختصر وقت میں اپنا کلام پیش فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما قائدین اہل سنت والجماعت اور میری دائیں جانب نشستوں پہ تشریف فرما بہت ہی خوش نصیب، خوش قسمت اور مبارکباد کے مستحق حضرات فضلاء کرام، الحمدللہ ہمارا تعلق اور نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کو دنیا علماء دیوبند کے نام سے جانتی ہے۔ علماء دیوبند اس قافلہ حریت کا نام ہے جس قافلے میں شریک ہر فرد دینی جذبات اور دینی خدمات میں اپنی مثال آپ تھے۔ علماء دیوبند وہ لوگ تھے جن کی خدمات کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ خیر القرون کے زمانے کے لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اکابر و اسلاف کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے دین کے ہر محاذ پر شاندار خدمات سر انجام دی ہیں اور اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو روکا ہے، اور اسلام کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم اور ہر کرم اس کا سد باب کیا ہے، اور اسلام کے لیے اپنی شب و روز اور اپنی پوری زندگیاں اور اپنی جوانیاں قربان کی ہیں۔ سامعین محترم، وہ علماء دیوبند ہی تھے جو 1857 کی جنگ آزادی میں شاملی کے میدان میں لڑی ہے۔ وہ علماء دیوبند ہی تھے جنہوں نے 1866 میں قرۂ ارض کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ کر پوری دنیا میں لاکھوں علماء کرام امت کے لیے خدمت کے لیے دیے ہیں۔ وہ علماء دیوبند ہی تھے جنہوں نے 1947 میں مسلسل محنت جد و جہد کے نتیجے میں ملک پاکستان کو معرض وجود میں لا کے پوری دنیا میں اسلام اور اہل اسلام کا تحفظ کیا ہے۔ وہ علماء دیوبند ہی تھے جنہوں نے 1984 میں ختم نبوت کا کام کیا ہے۔ وہ علماء دیوبند ہی تھے جنہوں نے دعوت و تبلیغ جیسی عالمی جماعت کی بنیاد رکھ کر پوری دنیا میں اسلام کی شمع کو روشن کیا ہے۔ وہ علماء دیوبند کے ماننے والے اور علماء دیوبند کے تربیت یافتہ تھے جنہوں نے 1985 میں انجمن سپاہی صحابہ کی بنیاد رکھ کر رافضیت کا راستہ روکا ہے۔ اسی شخص نے جس کے لیے شاعر کہتا ہے کہ اس نے جو لفظ بھی سر سینہ و صحرا لکھا مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا۔ اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا۔ وہ علماء دیوبند ہی تھے جنہوں نے افغانستان کی سرزمین پہ اسلام کی بہاروں کو زندہ کیا ہے۔ وہ علماء دیوبند ہی تھے جنہوں نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی بنیاد رکھ کر پوری دنیا میں اسلام کی خدمت کو سر انجام دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان پوری دنیا میں وہ مایا ناز ادارہ ہے جس سے ہر سال طلبہ اور طالبات فارغ التحصیل ہو کے پوری امت کی خدمت کے لیے، دین کا دفاع کے لیے، دین کے ناموس اور تحفظ کے لیے میدان عمل میں کھڑے ہیں۔ الغرض علماء دیوبند نے ہر محاذ پہ ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر، ہر جابر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر صدائے حق کو بلند کیا ہے، آواز حق کو بلند کیا ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا
کر تو بھی ترقی دنیا میں، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، دل سے یہ کہہ کے آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال قفت سیادوں کے اب گلنے سننے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے سے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔